يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في موضع آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في رواية فقيه واحد أشد على الشيطان من 100 عابد من 1000 عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے علم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس نے انسان کو مسجد ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم کو مسجد ملائکہ بنایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو علم کی وجہ سے، علم کی برتری کی وجہ سے سجدہ کیا، اور چاہے علم ہر وہ علم جو نفع بخش ہو، وہ علم شریعت کی نظر میں مطلوب ہے، اور جو نقصان دہ ہے اس علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی تقسیم ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہم نے دنیاوی علم کیا ہے اور ایک دینی علم۔ اصل تقسیم تو یہ ہے کہ علم نافع اور علم ضار، نفع پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم۔ نفع پہنچانے والا علم یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور نقصان پہنچانے والا علم یہ شریعت کی نظر میں ممدوح، قابل ستائش، قابل تعریف نہیں ہے۔ وہ علم جس کا تعلق براہ راست دین اور شریعت سے ہے، اس کو ہم اور آپ دینی علم کہتے ہیں، اور وہ علم جس کا براہ راست شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کو ہم نے دنیاوی علم کا نام دے رکھا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ علم جس کا تعلق شریعت سے ہے، جس کا تعلق براہ راست مذہب سے ہے، وہ انسان کے لیے فوری طور پر شروع کرتے ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے، فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اور وہ علم جس کا تعلق براہ راست شریعت سے نہیں ہے، البتہ اس کو شریعت کے مختلف مواقع پر شریعت کے خاطر استعمال کی جا سکتی ہے، تو وہ علم جب شریعت کے لیے، دین کے لیے استعمال کی جائے گی، تب وہ علم والوں کے لیے نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ مثلا ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ قرآن کا علم شروع کرے گا، ان کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ نابالغ ہے تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو، والدین کو ملے گا۔ اور قرآن پاک کی علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بشارتیں ہیں اور جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ تمام وعدوں کا وہ شرائط کے ساتھ اس کے مستحق ہوں گے۔ مثلا قرآن حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص
قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حروف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی ایمان والا ایک مسلمان قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مقصد اس کا قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو قرآن پاک سے پہلے جو مراحل ہے اس کو یاد کرنا ہے، قواعد اس کو پڑھنا ہے، قاعدہ بغدادی اس کو پڑھنا ہے، نورانی قاعدہ، چونکہ مقصد قرآن پاک کو حاصل کرنا ہے تو اس کو ابتدا سے ہی اس کا ثواب ملنا شروع ہوگا، اور قرآن پاک کی وہ تلاوت کرے گا چاہے اس کی ثواب کی نیت ہو یا نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے گا تو ایک ایک حرف کے اوپر ان کو 10 نیکیاں ملنی شروع ہو جائے گی، اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ اور اگر بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو یہ نیکیاں اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں گے۔ اور ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اب وہ ابتدائی تعلیم جو شروع کریں گے تو ان کو یہاں سے ثواب نہیں ملے گا۔ اب جب وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اب اس صلاحیت کو وہ شریعت کے مطابق لگاتا ہے اور اپنی صلاحیت کو دین کی، شریعت کی خدمت میں لگاتا ہے، تو یہ چیز اب ان کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ کہ اگر ڈاکٹر بنا اور ان کے دل کے اندر خدمت خلق آیا کہ ہم کو انسان کی خدمت کرنی ہے، اور واقعی اپنی صلاحیت سے خدمت کرنے لگا، اور وہ واجبی فیس، واجبی جو ان کا حق ہوتا ہے وہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ خدمت کی جذبے کے ساتھ وہ یہ پیشہ اختیار کیا ہے، تو اب جو بھی وہ اس لائن سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا ان کو ثواب ملے گا۔ اور اگر انہوں نے لوگوں کو خدمت کی نیت سے نہیں، ایک پیشہ سمجھ کر، دنیا داری سمجھ کر اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے دین اور دنیاوی علم کے اندر فرق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر بھلائی کا کام بھلائی کرنے والوں کے لیے صدقہ ہے۔ جو بھی ایسا کام جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ثواب اور نیکی کا کام ہو، وہ کام ان کے لیے نفع بخش ہوگا، ثواب کا باعث بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اب اس جذبے کے ساتھ اگر وہ اپنی صلاحیت کو لگائے گا تو ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ انجینئر بنا تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو مسجد کی تعمیر میں لگایا، اور انہوں نے مسجد کی خدمت للہ فی اللہ، اللہ کے واسطے لی، ان کا واجب ان کو بن رہا تھا، ان کا واجب مزدوری، لیکن انہوں نے مسجد کی نگرانی کے لیے انہوں نے نہیں لیا کہ اپنی صلاحیت ہم اللہ کے واسطے لگائیں گے، تو یہ ان کی صلاحیت، یہ علم ان کے لیے ثواب کا باعث ہوگا، ذخیرہ آخرت ہوں گے۔ تو یہ دونوں علم کے اندر یہ فرق ہے کہ دینی علم جو ہوتا ہے وہ براہ راست فائدہ مند ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جو بشارتیں آئی ہے علم کے تعلق سے، اس کے اندر زیادہ تر انہی علوم کے متعلق ہے جو علم جس کا تعلق براہ راست شریعت سے، براہ راست شریعت سے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان، سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے
جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تو سیکھنے والوں کے لیے فضیلت آئی، قرآن سیکھنے والوں کے لیے یعنی طالب علم کے لیے، قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ وعلمہ، اور سیکھنے کے بعد پھر انہوں نے سکھانا شروع کیا۔ تو اب جو ہے معلم کے لیے، مدرس کے لیے، قرآن پاک کے سکھانے والوں کے لیے اس کے اندر فضیلت آئی، اور قرآن پاک کا سیکھنے کے تعلق سے اس کے لیے بے شمار احادیث کے اندر فضیلتیں آئی کہ جو شخص قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، یعنی قرآن پاک کے احکام پر عمل کرتا ہے، البسا والداہ ثوبا، یہ ایک حدیث کے اندر آیا، ان کے والدین کو قیامت کے دن خوبصورت جوڑا پہنایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں کہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی، زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتاؤ اگر ایسا تاج، ایسی روشنی تمہارے گھر میں آ جائے تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تمہیں اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور ایسے ہی حافظ قرآن کے بارے میں آیا، حافظ قرآن کے بارے میں کہ جو شخص قرآن پاک کو حفظ کر لے گا، یاد کر لیتا ہے، اس کے تقاضے پر وہ زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل، کہ دیکھو پڑھتے جاؤ اور اپنا درجہ طے کرتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تمہارا درجہ ہوگا، منزل ہوگی، وہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت، ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بہانہ تلاش کریں گے کہ اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے۔ تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ حافظ قرآن کو اختیار دیں گے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے، اپنے متعلقین میں سے ایسے 10 آدمی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو جن کے اوپر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے حافظ قرآن کو، قرآن پاک کے حفظ کرنے والے کو، کہ تم اپنے گھر والوں میں سے، اور بعض روایت میں ہے، کہ بستی والوں میں سے، تو اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمی کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ حافظ قرآن کو یہ درجہ ملے گا۔ اب اندازہ کریں کتنی ضرورت ہے حافظ قرآن سے محبت کرنے کی، لگاؤ رکھنے کی۔ کسی محبت، اسی لگاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اگر میرا معاملہ اٹک جائے، معاملہ پھنس جائے، تو ہو سکتا ہے اس محبت کی بنا پر قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے والوں سے محبت رکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہے نا، کبھی کبھی محبت بھی کام آ جاتے ہیں
کسی کو کسی سے محبت ہے، کچھ آپ تعاون نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا محبت کا معاملہ ہے، اچھے سے بات چیت ہے، اچھا لگاؤ ہے، کبھی آپ نے مالی تعاون نہیں کیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ آدمی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، ان کو خبر ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار بڑا اچھا آدمی تھا، اب اس کے اپنے اختیار میں جو کچھ ہو سکتا ہے تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے، اگر مالدار ہے تو مال سے آپ کا تعاون کریں گے، بھئی ہمارا بہت محبتی آدمی ہے، ان کو اختیار ہے، عہدہ ہے ان کے پاس، عہدے کے اعتبار سے وہ آپ کی مدد کریں گے، جتنی ان کے پاس صلاحیت ہو سکتی ہے وہ صلاحیت کے اعتبار سے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کی۔ یہی حال حفاظ کے ساتھ ہے۔ اور آخری درجے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو براہ راست حافظ قرآن نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ قوم کے رشتہ داروں کو، بچوں کو بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی روحانی اعتبار سے آپ کا اولاد ہوگا۔ کیا اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، تو آپ ایک حافظ قرآن کی کفالت لے لیں، ایک حافظ قرآن کی آپ جو ہے خوراکی ذمہ داری لے لیں، کھانے کی ذمہ داری لے لیں۔ 1000 روپے بڑھتے ہیں خوراکی کی ذمہ داری آج کے زمانے کے اعتبار سے، اور میگزیمم حافظ قرآن 4 سال کے اندر ہو جاتے، 4 سال میں ہوتے ہیں، اور 1 سال کے اندر 10 مہینہ تعلیم ہوتی ہے، 2 مہینہ چھٹی رہتی ہے۔ تو ہم طلبہ سے جو فیس وصول کرتے ہیں، کسی کوئی دیتا 10 مہینے کی کرتے ہیں، تو 1 سال کی 1000 روپے کے اعتبار سے 10,000 روپے ہوا، 4 سال کا میگزیمم 40,000 روپے ہوا، اور یہ پیسے آپ کو قسطوں میں دینا ہے۔ میں چندے کے تشکیل نہیں کر رہا ہوں، یہ بات نکل گئی اس لیے میں بول رہا ہوں، تو یہ قسطوں میں دینا ہے آپ کو پیسے۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اپنے اولاد کو نہیں بنا سکے، تو آپ قوم کے اعلیٰ اولاد کو بنا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا روحانی اولاد ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اس طریقے سے دیے، پتہ بھی نہیں چلے گا 1000 روپے کر کے، ایک حافظ قرآن کی کفالت آپ نے لے لی، ذمہ داری لے لی، آپ کی پیسے کی کمائی سے وہ حافظ قرآن بنا، یہ اللہ کی ذات سے کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، قیامت کے دن یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا اور آپ کو کام آئے گا، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے اس طریقے سے طریقے ہیں کہ آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے اولاد سے، آپ کو پوتا پوتی سے نوازا ہے، نواسا نواسی سے نوازا ہے، آخری درجے میں یہ ہے کہ کم سے کم ایک کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ آخری درجے ہونا تو چاہیے سب، نہیں تو کم سے کم آخری درجے میں ایک کو بنائی جذبے کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہی ہمارے کو قیامت کے دن کام آ جائے، ہمارے لیے سفارش کرے۔ اپنے پریوار میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے متعلقین میں ایک کو بنائیں آپ۔ دیکھیے علم کی، شریعت کا علم 2 قسم کے ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے اس کو حاصل کیے بغیر حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، روزہ نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو موٹے موٹے واجب و فرائض ہے یہ تو ہر ایک کے لیے واجب ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، شریعت کا علم حاصل کرنا، یہاں پر علم سے مراد شریعت کا علم ہے، شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت کے اوپر واجب ہے، یعنی لازم ہے، ضروری ہے، لازم و ضروری ہے ان کے اوپر حاصل کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فرض کفایہ، آبادی کے اندر، شہر کے اندر، محلے کے اندر، بستی کے اندر ایک ایسا شریعت کا علم رکھنے والا ماہر انسان ہو جو حالات پیدا ہونے پر، واقعہ پیدا ہونے پر
وہ بر وقت شرعی اعتبار سے اس کا حل بتلا دے، شرعی اعتبار سے وہ جواب دے دے، ایسا آدمی کا ہونا آبادی کے اندر یہ فرض کفایہ کے درجے میں۔ تو فرض عین تو ہر ایک کے لیے۔ اور مسلمان بھائیوں، ہم سب ایمان والے ہیں، جہاں ہم اپنے اولاد کے لیے بے شمار فکر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے اس کی ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ صرف اپنا بچنا کافی نہیں ہوگا، اپنے اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا پڑے گا۔ دوسرے کا فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ کیا کرو، اپنے بال بچوں کو بھی کیا کرو، اور خود نماز کے اوپر تم جمے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہو، یعنی پابندی کے ساتھ کرو۔ تو جہاں فجر میں ہم خود اٹھتے ہیں، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کو بھی اٹھائیں نماز کے لیے، اپنے گھر والی کو بھی اٹھائیں۔ عام طور سے اس کے طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ دیکھیے میں نے بتایا کہ ہر نفع بخش علم شریعت کے نزدیک ممدوح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ یقینی طور پر آپ اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو آپ اپنے پسند کے مطابق جو علم دلانا چاہیں آپ دیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ خیال رہے کہ یہ بچہ جس شعبے میں بھی رہے، جہاں کہیں بھی رہے، یہ مسلمان بن کے رہے، یہ مسلمان ڈاکٹر کہلائے، مسلمان انجینئر کہلائے، مسلمان ایڈوکیٹ کہلائے، جس شعبے میں بھی جائے، اور یہ مسلمان کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے درجے میں اس کا سرٹیفکیٹ کام آئے، اس کی مہارت کام آئے۔ اور جس طریقے سے اپنے اولاد کے لیے ہم مختلف قسموں کے خدشات کو مد نظر رکھ کر اولاد کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے ایمان کی بھی فکر کریں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں جب مرنے کے وقت قریب آ گئے تو اپنے اولاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ پہلے پارے کے اندر ہے حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کی اولاد میں حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم نبی ہیں۔ پورا نبوت کا گھرانہ ہے، نبی ہے آگے پیچھے، اور ایک نبی اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کر رہا ہے کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے۔ یہ حضرت یعقوب کی فکر تھی۔ اس سے یہ دعوت ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں مختلف قسم کی شکایتیں لڑکیوں کی خاص طور سے آ رہی ہے، اس کی بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ دیگر تعلیم کے لیے تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے فکر کم کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہی بچے، وہی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں یا غیر مذہب اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی دینی مزاج نہیں بنا ہے، دینی تعلیم ان کو نہیں دی گئی ہے، ان کو دینی شریعت کا علم نہیں دیا گیا ہے، اور وہ دینی تحریک سے، دینی معاشرہ سے، دینی ماحول سے دور ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے اول نمبر پر اپنی اولاد کا دینی تربیت کریں، دینی محبت ان کے دل میں ڈالیں، دین کی اہمیت ڈالیں کہ دین سے کیا فائدہ ہے۔ ساتھ ساتھ وقت کے تحت یہ ہے خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی دینی تحریک سے آپ جوڑیں، کسی بھی تحریک سے آپ جوڑیں، دینی تحریک سے، دینی تنظیم سے، تبھی ہم اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ
کہ جو لوگ، جو بچے بچیاں، جو اسٹوڈنٹ، جو طالبہ، جو طالبات دینی تحریک سے جڑنے کے بعد وہ مرتد نہیں ہوتے ہیں، وہ بے روی کی شکایت نہیں آتی ان کے بارے میں، بلکہ ان کے اندر اقدامی صلاحیت آ جاتی ہے۔ ان کو کیا، اس کا ایمان کیا چھینے گا، وہ دوسروں کا مذہب چھیننے کی کوشش کرتا ہے، داعی بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اعتبار سے، آپ جس تحریک سے بھی قریب ہیں، دینی تحریک سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ یا اس لیے یہ بات بیان کی گئی، مسلمان بھائیو ابھی اسکول کی چھٹی کا وقت ہے، چھٹی ہے، لمبی چھٹی ہے، اس میں آپ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ ساتھ ساتھ عربی مدارس کے اعتبار سے، مکاتب کے اعتبار سے یہ نئے سال کا آغاز ہے، مکاتب میں، مدارس کے اندر نئے داخلے ہو رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی اولاد کو اس کی طرف متوجہ کریں، اپنے متعلقین کو متوجہ کریں، اور مکاتب کی بھی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، مکاتب کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے